ہمارے دین میں کمی نہیں آنی چاہیے، ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا، دنیا میں کوئی بھی کچا پکا ماں کا نہیں سے نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر یہ دین نہ پہنچے۔ ہر ایک کا یہی جذبہ تھا، اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، ہر آدمی کا یہی جذبہ تھا۔ میں جوان ہو کر، بوڑھا ہو کر، مالدار ہو کر، غریب ہو کر، مرد ہو کر، عورت ہو کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا کہ میں جو کر سکتا ہوں اپنی پوری طاقت اس پر لگا دوں گا کہ میرا دین محفوظ رہنا چاہیے، پھلے پھولے دنیا میں۔ اللہ نے وہی انداز کا کام ہمارے زمانے میں چلایا۔ اب دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، صرف دین کے لیے جمع ہوئے کہ بھئی کیا غرض ہے ہماری جمع ہونے کی؟ صرف دین ہے اور کوئی غرض نہیں ہماری۔ دیکھو یہ آپ کے پیچھے ہی سو گئے، میں کہہ رہا تھا نیچے نہیں دیکھنا، نیچے دیکھو گے تو سو جاؤ گے، اس لیے کوئی بھی نیچے نہیں دیکھے، میری طرف دیکھو، نیچے دیکھو گے تو بھی سو جاؤ گے، آنکھیں بند کرو گے تو بھی سو جاؤ گے، گھٹنے میں ہاتھ ڈالو گے تو بھی سو جاؤ گے، اور ایسا ٹیکا لگا دو گے زمین پر بھی تو بھی سو جاؤ۔ سب سونے کی نیت ہے، اس لیے تھوڑے سے وقت کی یہ مجلس ہے، کام کی مجلس ہے، اور بہت ضروری باتیں عرض کرنی ہیں آپ حضرات سے۔ پہلے میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں، پھر آپ کو کر رہا ہوں، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہیں، اس لیے کہ جو کام کو سمجھ کر کرے گا وہ اس سے پورا فائدہ اٹھائے گا اور پوری زندگی کرے گا، اور جو دیکھا دیکھی کرے گا وہ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور نہ اس سے جس مقصود ہے تبلیغ سے اس تک رسائی ہو سکتی ہے۔ زندگی گزر جائے گی، لیبل بھی لگ جائے گا تبلیغ کا، ذمہ داری کا لیبل بھی لگ جائے گا، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح کام کو سمجھنا ہے میرے دوستو، اور یہ سمجھنے کی مجلس ہے، یہ تقریر کی مجلس نہ سمجھو اس کو کہ سوتے سوتے بھی سن لیں گے تو کام ہو جائے گا۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہے۔ کہنے والوں کو پہلے سمجھنا ہے، سننے والوں کو بعد میں سمجھنا ہے، لیکن سب کو ایک ساتھ مل کر اپنے کام کو سمجھنا ہے۔ ہمارا کام اجتماعی کام ہے۔ اجتماعی کام کی خوبی یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں قوت ہے تو پورے جسم کو اس کا نفع ملے گا، ہاتھ میں کمزوری ہے تو پورے جسم کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ایسا ہی کسی بھی جگہ پر کام میں قوت ہے اس کا نفع پوری امت کو ملے گا۔